بھٹی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے یہ آڈیوز ویڈیوز یہ اسپیشلی یہ کیوں آئیں؟ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جیسے وکی لیکس ہوئی، امریکن ڈیٹا چوری ہوا، اسی طرح کا یہ بھی ہے. ڈارک ویب سائٹ ہے، جیسے فواد صاحب نے بھی کہا، فواد چودھری صاحب نے، کہ اس پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے. یہ کوئی ہمارا اس پہ کوئی کردار نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کا بھی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے جب سابق وزیر اعظم کا گھر بھی محفوظ نہیں، موجودہ وزیر اعظم کا ٹیلی فون بھی محفوظ نہیں، سابق خاتون اول کا گھر بھی محفوظ نہیں، موجودہ وزیر اعظم کا ٹیلی فون بھی محفوظ نہیں، اور وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، مجھے اچھا لگا کہ ایک سرکاری افسر نے سینس پریویل کرتے ہوئے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ یہ نہ کریں ورنہ یہ سکینڈل بن جائے گا جو مریم نواز صاحبہ کے داماد کا جو پاور پلانٹ ہے. اور بہت اچھا لگا کہ وزیر اعظم صاحب کو سمجھ آئی اور انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز صاحبہ سے خود بات کر لوں گا. لیکن اس میں اس رانا ثنا صاحب کی یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، آگے جو بات ہے وہ بھی بڑی عجیب سی ہے کہ مریم نواز کہتی ہیں انکل ہمیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا ہوں گی، آپ کا امیج کسی دوسری طرح سے بہتر کر لیں گے. اب وہ جب ٹویٹ کرتی ہیں کہتی ہیں کہ ہائے مجھے بھی نیند نہیں آتی، نواز شریف صاحب کو بھی نیند نہیں آتی، میں ان فیصلوں کے ساتھ نہیں ہوں، یہ جو مہنگائی ہوتی ہے یہ تو پتہ نہیں کون کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب دوسرا ادھر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آسان لفظوں میں منافقت. ایاز صادق صاحب کا یہ کہنا کہ جن کے استعفے پی ٹی آئی کے جن کے استعفے قبول نہیں کہہ دیں گے کہ ان کے دستخط ٹھیک نہیں ہیں. واہ سبحان اللہ، ایاز صادق صاحب کیا حل نکالا ہے. تو یہ حال ہے ان کا کہ جن کے استعفے قبول نہیں کرنے ان کا کہہ دیں گے دستخط ہی ٹھیک نہیں. اور پھر مریم نواز صاحبہ کی اپنے داماد کے لیے فون سفارشیں، اس کو کہتے ہیں طاقت بذریعہ سیاست، دولت بذریعہ سیاست. اور یہی ہاؤس آف شریف پہ لگتا ہے الزام کہ وہ جو سارے کوئی ٹیٹیاں کر رہا ہے تو کوئی ایون فیلڈ بنا رہا ہے تو کوئی ورجن آئی لینڈ میں کمپنیاں بنا رہا ہے، اور اب بات دمادوں تک پہنچ گئی ہے، پاور پلانٹ تو ہاؤسنگ سوسائٹی تو پتہ نہیں کیا کیا. یہ لوگ ہیں، یہ وہ جو کہتے ہیں نا، وہ جو جس پر مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے سارا ٹبر چور ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ جب بعد میں الزام لگتے ہیں تو یہ ساری سچویشن. پھر مشرف کو واپس لایا جائے، حکومتی ساکھ بہتر ہو جائے گی. میں صدقے جاواں حکومتی ساکھ پہ، اگر بستر مرگ پہ پڑے مشرف صاحب کو لانے کے ساتھ ہی حکومتی ساکھ نے بہتر ہونا ہے اور ہمارے مسائل حل ہونے ہیں تو لے آئیں. میں تو کہتا ہوں، کب سے کہہ رہا ہوں لانا چاہیے. لیکن یہ بھی مریم نواز صاحبہ سوچے کہ سپریم کورٹ نے جب کہا تھا کہ ہم پہ نہ ڈالیں ECL سے، تو نام آپ نے نکالا ہے، تو اس وقت کیا مصیبت آن پڑی تھی کہ ان کو بھجوایا گیا تھا. اور آخری بات ہے اس مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں ان کا کہنا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس نے بہت مایوس کیا ہے، اس کی شکایتیں ہر جگہ سے آتی ہیں، وہ ذمہ داری نہیں لیتا، ٹی وی پر الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے جس سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. بھائی مفتاح اسماعیل صاحب کو آپ نے ذبح کر دیا، مشکل فیصلے کروا لے، قربانی کا بکرا بنا دیا. آپ کی ایک ٹویٹ پر مفتاح اسماعیل اتنا تابع دار تھا کہ کتوں کی خوراک اس نے درآمد پابندی ہٹا لی، مشینری پر حالانکہ پابندی لگی ہوئی ہے، اور اسے امریش پوری بنا دیا اپنی سیاست کا. اور اب جو گوشت بانٹیں گے، خیرات بانٹیں گے، وہ آپ کا جو ارسطو آ رہا ہے، پلوان جھارا پلوان آ رہا ہے، اسحاق ڈار، وہ بانٹے گا. اور کیا چاہتے ہو مفتاح اسماعیل سے؟ آپ نے پنچنگ بیگ بنائے رکھا، سارے مسائل حل کیے رکھا. لگ رہا ہے بھٹی صاحب آپ کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے. ہاں ڈیفینیٹلی، اب جو حال کیا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسیوں پہ تو ہم سارے بات کر رہے ہیں، لیکن جس طرح یوز کیا ہے اس بیچارے کو، جس طرح اسے اٹھا کر پھینکا ہے کہ جو فیصلے کروانے کے بعد، اور جس طرح گراؤنڈ ہموار کی گئی چلاکی سے کہ ادھر ایون فیلڈ میں ایک بابا بیٹھا تھا، وہ ہمیں بتاتا تھا کہ یہ میں سارے مسائل حل کروں گا. بہرحال ویلکم بیک اسحاق ڈار صاحب، آپ آ رہے ہیں، آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہے، آئیں آپ اس ملک کو نکالیں. اور جو وزیر داخلہ کا بیان ہے کہ ان ساری آڈیو لیک سے یہی تاثر ملتا ہے کہ ہماری گڈ گورننس کا تاثر، اس کو تقویت ملتی ہے.
نہیں، میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، وزیر اعظم تک ٹھیک ہے، بات میں مانتا ہوں، بہت اچھی بات مجھے دل کو لگی، اب سرکاری افسر کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایاز صادق، لیکن مریم نواز، لیکن اس کے بعد آپ کا جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ پٹرول کی قیمتیں اور یہ جو ڈبل گڈ کاپ بیڈ کاپ، اس کو بھی مانے. اور آخری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ، اگر آپ نے مفتاح اسماعیل کو مذاق اڑانے پہ فارغ کیا ہے تو مذاق تو آپ کا بھی لوگ اڑاتے ہیں کہ میری اندرون ملک کوئی نہیں، بیرون ملک جائیداد کوئی نہیں، آپ بھی ہٹ جائیں پارٹی عہدے سے. شہباز شریف صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں پوئٹن سے لے کر عجیب و غریب. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا جواب آ گیا.